अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नाजिश चौधरी। मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजा नसीर फजल। और आज का जो टॉपिक है वो है वालिदैन के हकूक़, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। और आजकल के हालात में भी देखा जा रहा है कि माँ बाप की नाफरमानी की जा रही है, जबकि कुरान पाक में वालिदैन को बहुत बुलंद दर्जा दिया गया है। इस बारे में हम सर से डिस्कशन करेंगे, क्यों वो बताएं कि कुरान पाक में इतना बुलंद दर्जा दिया गया है, फिर भी इसके बावजूद उनकी नाफरमानी की जा रही है। इसके हकूक़ अलाबाद क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िश, आज का जो टॉपिक आपने चूज़ किया है वो बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। इसके बहुत सारे असरात मरतब होते हैं जी नाज़रीन। मैं कुरान पाक की एक छोटी सी आयत से शुरू करूँगा। जी। वलिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। यानी कि जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुँचें तो उनको उफ तक ना कहें। देखिए, हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर इतने एहसानात हमारे ऊपर भी किए हुए हैं कि हम उनके एक एहसान का बदला भी नहीं चुका सकते। बिल्कुल। अब देखें, वो कहते हैं ना कि माँ की एक रात की जो ममता है ना, उसका बदला औलाद सारी जिंदगी नहीं दे सकती। ऐसा ही है, बिल्कुल। माँ जो है वो कहते हैं गिले पे सो जाती है, अपने बेटे को, अपने बच्चे को खुश और सूखे पे सुलाती है। माँ सारी सारी रात जाग के पहरे देती है। छोटे से मासूम फूल को बड़ा करके पाल पोस के कौन कौन सी तकलीफें उठाने के बाद, मैं समझता हूँ कि जब माँ अपनी औलाद को परवरिश करती है, जब दुनिया में आता है लेबर पेन्स के साथ, तो उस वक्त माँ इतनी की तकलीफ उठाती है। इसीलिए अल्लाह पाक ने माँ के पाँव के नीचे जन्नत रखी है। हम माँ बाप के एक एक जो एहसान है हमारे ऊपर, आज जो भी हैं हम उनकी वजह से हैं, माँ बाप की दुआओं की वजह से हैं। आज हमारी जो जिंदगी चल रही है ये उनकी बरकत से है। अगर आज हमारे माँ बाप ना होते तो हम भी दुनिया में ना होते, और उनकी एक एक रात का बदला हम नहीं दे सकते थे। अब मैं आपको एक हदीस कोट करता चलूं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं फर्ज नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज़ दे देती, मेरे माँ बाप जिंदा होते, वो मुझे आवाज़ देते, तो मैं उसी वक्त फर्ज नमाज जो है वो तोड़ देता और अपनी माँ की भागकर आवाज़ सुनता। अब आप खुद सोच लें कि माँ बाप की जो फर्मा बरदारी है हमारे ऊपर कितनी फ़र्ज है, कितनी अहम है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार माँ बाप के बगैर नामुमकिन है। हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। हम माँ बाप की उनके बगैर कुछ भी नहीं। हम अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी के बगैर ज़िंदगी में आगे एक लम्हा नहीं बढ़ सकते। एक और हदीस में बताता चलूँ, रवायत आती है कि जिसने अपने बाप को प्यार भरी निगाह से दिन में एक दो या जब मर्जी जितनी मर्जी दफ़ा देखे, उसको एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, घर में अपने वालिद को देखने से हमारा हज तो घर में मौजूद है। हमारी जन्नत और हमारे हर हकूक और फ़राइज़ जो हैं हमारे घर में मौजूद हैं। अगर हम उनको पूरा करें, उनकी फरमाबरदारी करें, उनकी खिदमत गुजारी करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला की रहमतें हमारे ऊपर नाज़िल ना हो। आज हम अल्लाह ताला की रहमतों से भी इसीलिए जो है दूर हो चुके हैं। आज अल्लाह ताला की ज़ात भी, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। और अहकामात है अल्लाह ताला का कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, बूढ़े हो जाए उनको उफना करो। बुढ़ापे में आपके फ़राइज़ और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनकी खिदमत करें, हर लिहाज में, हर हाल में उनकी खिदमत करें, उनको जो है उफना कहें। उनको कोई तकलीफ़ है, आपने वो एक माँ की शान जो है सुना होगा, नज़म जो है आई थी माँ की शान, कि सिया कुआं दे पुत्तर नूं लगे ठेडा ते सट माँ दे सीने ते बजदी है। बच्चे को चोट लगती है तो माँ को फील होती है, माँ का वो रिश्ता है। इसी तरह वो कहते खांदा पुत ते माँ पे ही रजदी है। ये एक पंजाबी का जो है ना नज़म थी। औलाद जो है वो पेट भर के खा लेना तो फिर जो माँ बाप है उनकी तसल्ली हो जाती है, तशफी हो जाती है। बाप सारा सारा दिन जो है मेहनत मशक्क़त करके अपनी औलाद की खातर रिज़्क़े हिलाल कमाता है। वो धूप नहीं देखता, वो छाँव नहीं देखता, वो कभी अपने सुख और चैन को नहीं देखता, बल्कि अपनी औलाद की अच्छी परवरिश में जो है लगा रहता है, अपनी औलाद की अच्छी जिंदगी बनाने में लगा रहता है, अपनी सारी जिंदगी सर्फ कर देता है। तो माँ बाप का जो बदला है, वो माँ बाप का जो देन है, वो हम नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा
فرائض ہیں. ہمیں موقع ملا ہے زندگی میں کہ ہمارے حج بھی قبول ہوں, ہمارے عمرے بھی قبول ہوں, ہماری ہر دعا قبول ہو. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا تھا کہ اگر ان سے دعا کروانا, ان کی دعا کبھی رد نہیں جاتی. آسمان کے جو ہے وہ 7 دروازے کراس کر جاتی ہے. حضرت اویس کرنی نے ماں باپ کی اتنی خدمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کبھی جو ہے ہاتھ سے نکلی, منہ سے نکلی, ہاتھ اٹھائے نکلی دعا کبھی رد نہیں کی. تو ماں باپ کے ہماری زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہیں. ماں باپ کے ہمارے اوپر بہت زیادہ. القصہ مختصر یہ ہے کہ ہماری زندگی ناممکن ہے. ہم ماں باپ کی خدمت کے بغیر زندگی میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, کہ ہم ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اچھا سر, مجھے بتائیے کہ ماں باپ کی دعاؤں کا ہماری کامیابی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نازش, آج کل کے دور میں میں کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے ہم لوگ جاہل ہیں. ہم پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ان سے دعائیں کرواتے ہیں, ہم درباروں پر جا رہے ہیں, ہم دھکے کھا رہے ہیں, ہم ملک کے کونے کونے میں چپا جو ہے دعائیں لینے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے جاتے ہیں, در بدر رولتے ہیں, در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا سب سے بڑا پیر ہمارا والد ہے. اگر آپ کا والد ہمارے گھر میں موجود ہے, ہمارے گھر میں ماں باپ جو ہے وہ پیر اور فقیر سے بڑھ کے ہیں. اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پہ اس کی ذات ہے, اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, ان کے بعد جن کے حقوق اور فرائض آتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہی ہیں, ہمارے پیرنٹس ہیں. بالکل. اور اگر ان کی دعائیں ہمیں لگ جائیں, وہ کہتے ہیں نا یہ میری ماں کی دعاؤں کا رزلٹ ہے, یہ میری ماں کی دعاؤں کا. ماں باپ کی دعاؤں سے انسان کہاں چلا جاتا ہے. زیرو سے جو ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے, زیرو سے کروڑ پتی, ارب پتی, کھرب پتی بن جاتا ہے. لیکن جو نافرمان اولاد ہے ان کو دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت بھی ان کی خراب ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی پیر فقیر کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے, اپنے کاروبار ان کو شامل کرنا چاہیے, ان کی خدمت کرنی چاہیے, اور اپنے کاروبار میں, اپنے روزگار میں ان کا حصہ پورا ہونا چاہیے. ان کی جو خدمت پہ صرف کیا جائے, ان کو حج عمرہ کروانا چاہیے اپنی آمدن سے. اپنے اولاد کے حقوق اپنی جگہ, لیکن ماں باپ کے جو حقوق ہیں ہم کسی صورت بھی نظر انداز کر کے زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طرح اگر آپ کا والد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے نام لے کے کسی بچے کا, تو میں کہتا ہوں وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے کبھی پاسبل ہی نہیں, کہ وہ رد ہو ہی نہیں سکتی, پاسبل ہی نہیں. اور اگر ماں کی دعا دل سے, سچے دل سے نکلی ہوئی دعا بھی اسی طرح 7 آسمان کو جو ہے چیر دیتی ہے اور وہ قبول ہوتی ہے. اسی لیے ماں باپ سے بڑھ کے ہمیں کسی کی دعاؤں کی ضرورت نہیں. کسی پیر فقیر کے پاس دعائیں لینے کے جانے سے بہتر پہلے ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے, بلکہ ہم کام ایسے کریں کہ وہ خود دعا دیں. ہمیں دعا منہ سے نکلوانی کیا ہے, ہم ان کی خدمت, ہم کام ہی ایسے, ہم عمل ہی ایسے کریں, ہم ان کی خدمت کریں. بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کر لیتے تھے تو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی تھی, ہم سو نہیں سکتے تھے, ہم ان کو دباتے تھے, ان کی خدمت کرتے, ان کے پاؤں دباتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے, تو ہمیں سکون ملتا تھا, اطمینان قلب حاصل ہوتا تھا. اس لیے ہمیں سب کو چاہیے کہ بجائے اس کے چھوٹے موٹے کسی فقیر کے پاس جائیں, ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں اور اپنی زندگی کامیاب بنائیں, اور ان کی دعاؤں سے ہماری زندگی کئی 100% جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. کہ آج کل ہمارے معاشرے میں پریشانی بہت بڑھ چکی ہیں, کیا یہ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے؟ نازش, آپ کا بالکل سوال ٹھیک ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ جو دل چیر دیتا ہے, جو دل ہلا دیتا ہے, جو دل توڑ دیتا ہے, جو دل خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے, کہ کسی اولاد نے اٹھ کے اپنے باپ کو گولی مار دی, کسی اولاد نے اٹھ کے اپنے ماں باپ کو مار دیا, کسی نے اپنی ماں کو قتل کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ, یہ بے چینی, یہ بے اضطرابی اور یہ ریسٹلیس بے چینی جو ہمارے معاشرے میں اس ٹائم پائی جا رہی ہے, یہ سراسر ماں باپ کی نافرمانیوں کا رزلٹ ہے. آج دیکھ لیں, ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے, آج ہم اپنے ماں باپ کی جو ہے خدمت نہیں کریں گے, اپنے وسائل ان کے اوپر صرف نہیں, کل کو ہماری اولاد سے ہم کیا توقع رکھیں گے؟ کیا وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کریں گے؟ جو انسان کرتا ہے وہی اس کو ملتا ہے. ایز یو سو so shall you reap ہے, جیسا کرنی ہے ویسا ہی بننی ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تاکہ آپ کی اولاد بھی آپ کی خدمت گزار بنے. ماں باپ کو تو اف تک نہیں کہنا چاہیے جب وہ بوڑھی عمر میں چلے جائیں, بڑھاپے میں چلے جائیں, بڑھاپے میں پہنچ جائیں,
لیکن ہم لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. آج ہمارے معاشرے میں بے چینیاں، پریشانیاں، پرابلمز اسی لیے کریٹ، ہم نے ماں باپ کی خدمت کرنی جو ہے وہ بند کر دی ہے. اور آج اولڈ ہاؤس جو ہیں، اولڈ ایج ہاؤس جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں. اولڈ ایج ہوم جو ہے نا وہ کھچا کھچ بھر گئے ہیں. لوگ ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کی خدمت کرنے کی، ان کی دعائیں لینے کی بجائے ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اور ساری زندگی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، مسائل میں گرے رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں. اللہ کیسے تمہاری سنے؟ جب تم ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کو اگر راضی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان میں سب سے پہلا حقوق اور فرائض جو ہیں اس کے بعد وہ ماں باپ کے ہیں. تو اسی لیے کسی بھی صورت معاشرے میں بے چینی تب تک نہیں ختم ہو سکتی جب تک ہم اپنی شعور میں، اپنے معمول میں، زندگیوں میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کریں. آج کوئی ماں کہہ دے کہ بیٹا میری دوائی ہے تو کہتا میں کہاں سے لاؤں. ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جو مائیں رو رہی ہوتی ہیں، وہ بے وقوفہ بدبخت ہو تم کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے، تم اس کی خدمت کرو اور تمہیں اللہ پتہ نہیں کتنا رزق دے گا. یہ تمہاری سوچ ہوگی. تو ہمیں جو ہے ہر حال میں ماں باپ کی خدمت کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے ملحوظ خاطر، اور زندگی کی کامیابیوں کا سارا سلسلہ جو ہے انہی کی خدمت سے ہے. اور ہمارے معاشرے میں جو بے چینیاں بڑھی ہوئی ہیں، پریشانیاں بڑھی ہوئی ہیں، اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں، کہیں ہمارے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. ہمیں ہر حال میں اپنی ماں باپ کی خدمت کو پہلے نمبر پہ درجہ اول دینا چاہیے کامیابی کے لیے. جی ناظرین، اس ٹاپک کے ساتھ اپنی ہوسٹ نازش چودھری کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم پھر ملیں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.